بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں. میں قائم احتشام ہوں. آج کے اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر بات چیت کریں گے، جن میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے کتنا متاثر ہو رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پاکستان کو کن کن مشکلات کا، کن کن چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اب دیکھا جائے ماضی کے اندر تو بڑے پیمانے پر سیلاب آئے، بڑے پیمانے پر تباہیاں ہوئیں، جن کی بڑی ایک وجہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. اس پر بھی بات کریں گے. کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہر سال ہمیں جو ہے وہ آئل کے بعد جو ہے وہ دالیں ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں ہر گھر میں، ہر ریسٹورنٹس میں جو ہے وہ دالوں کا استعمال کیا جاتا ہے. دالیں وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ ہم باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور ایک بڑا ریونیو جو ہے وہ ہر سال پاکستان سے دوسرے ممالک کو جاتا ہے. جبکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اپنی ان ضروریات پر اگر کام کرے تو پاکستان میں ہی رہتے ہوئے بہت بڑے پیمانے پر یہ چیزیں پروڈیوس جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ دالوں کی پروڈکشن پاکستان میں کم ہو رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فیصل آباد کی بات کریں جو کہ انڈسٹریل ہب ہے، وہاں پر جو ہے اوورآل ایک تو پاکستان سے ہٹ کر اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ہر سال آپ سٹیٹ اٹھا کر دیکھیں، معلوم پڑے گا کہ ہر سال جو ہے وہ کپاس کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا کسان جتنی محنت کرتا ہے اس کا اتنا ریوارڈ نہیں ملتا، یا ہر سال ایسی بیماریاں حملہ کرتی ہیں جو کہ کپاس کی فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اس سے نمٹنا ابھی تک جو ہے وہ کسان کو نہیں آیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، کپاس کا کم ہو، کپاس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دالوں کا باہر سے امپورٹ ہونا ہو، کلائمیٹ چینج ہو، انہی چیزوں پر اس پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایوب ریسرچ کے سائنٹسٹ موجود ہوں گے. ہر شعبے کے ماہرین سے ہم بات کریں گے اور ان سے ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے. ہمارے ساتھ سائنٹسٹ ہوں گے، ان کی طرف بڑھیں گے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تقریباً زیادہ تر جس کے اثرات گرمیوں میں دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں، اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. پھر یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیسے ایک انفرادی طور پر ہر شخص جو ہے وہ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسی وجہ ہے جس وجہ سے سیلاب آتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے. اسی چیز پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی نواز صاحب موجود ہیں، سینئر سائنٹسٹ ہیں سوائل کیمسٹری اینڈ انوائرمنٹل سائنسز سے، زرعی تحقیقاتی ادارے ایوب ریسرچ میں. ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ڈیٹیل سے یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ کیسے جو ہے اس چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کلائمیٹ چینج کی سب سے زیادہ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج سے. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کلائمیٹ چینج ہوتا کیسے ہے، کیونکہ جو سادہ لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، شاید جس کو ابھی تک ہم نظر انداز کرتے آ رہے تھے یا اس کے خطرات سے ابھی تک ہم جو ہے وہ لا علم تھے، وہ آپ اس میں جو ہے وہ جان سکیں. تو کیا یہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ اس طرح اس کا آغاز ہمیں بتائیں، پھر اس کے نقصانات پر بھی تھوڑی سی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. کلائمیٹ چینج بیسیکلی یہ ایک لانگ ٹرم ویدر پیٹرن ہے جو منیمم 10 ایئرس اور میکسیمم جو ہے وہ 20 ایئرس کا جو سپیل ہوتا ہے 2 ڈیکڈز تک، وہ جو ویریشن ہوتی ہے نا اسے ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. جو شارٹ ٹرم ہوتی ہے نا اسے ہم ویدر چینج کہتے ہیں. تو یہی ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو لاسٹ 10 ایئرس کا اگر پاکستان کے حوالے سے ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ رائز کر گیا ہے. 1.8 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا ہمارا جو سوائل کا جو ٹیمپریچر ہے ہماری ورلڈ کا، انوائرمنٹ کا، وہ بڑھ گیا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، جس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند ہیں، پودے ہیں، فصلیں ہیں، ان کو گرو کرنے کے لیے، ان کو اپنے اس ماحول میں رہنے کے لیے، یہ جتنے بھی میں نے لیونگ آرگنزم یا لیونگ تھنگس کا ذکر کیا ہے، ان کی ایک پرٹیکولر ایک اسپیسیفک ٹمپریچر کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر وہ ٹمپریچر اس اسپیسیفک ریکوائرمنٹ سے 0.5 ڈگری یا 1 ڈگری بھی بڑھے گا تو جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کی جو گروتھ ہے، ان کا جو لیونگ سٹائل ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ متاثر ہوگی. اس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ ہماری جو ہیومن باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل ٹمپریچر جو ہے وہ 98.6 فارنہائٹ اسکیل ہے.
یا دوسرے لفظوں میں 37 یعنی کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 98.6 فارنہائٹ ہمارا نارمل باڈی ٹمپریچر ہے. جب آپ کو ٹمپریچر ہوتا ہے تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے جی کہ وہ یہ تو بہت زیادہ ٹمپریچر ہے 100 یا 101. تو اب آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ 98.6 اور 100 یا 108 میں کتنی ڈگری کا فرق ہے. بہت مائنیوٹ سا جو ہے ڈفرینس. یہ تو بہت زیادہ تیز ٹمپریچر ہوتا ہے نا جس کو وہ بولتا ہے جی 101 بخار ہے آپ کو. لیکن اگر آپ کا ہاف ڈگری بھی اگر باڈی کا ٹمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کو ٹمپریچر فیل ہوتا ہے. جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کی ساری جو ایکٹیویٹی ہے باڈی کی آپ کی وہ ساری متاثر ہوتی ہے. نہ آپ کا کھانے کو دل کرتا ہے نہ آپ کا لیٹنے کو دل کرتا ہے. آپ کی ساری باڈی میں اریٹیشن ہوتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ایک ہاف ڈگری سینٹی گریڈ بھی اگر نارمل باڈی ٹمپریچر سے ٹمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کی جو ہے نا وہ لائف متاثر ہوتی ہے. تو یہ نہ صرف ہیومن کے حوالے سے ہے, یہ جانوروں جو ہمارے جانور ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ہمارے جو چرند پرند ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ٹمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کے جو برڈز ہیں وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں. آپ نے اکثر سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ سرد ہوائیں چلتی ہیں ہمارے جو یورپین کنٹریز ہیں جو سرد ممالک ہیں تو جیسے ہی سردی آتی ہے تو وہ وہاں کے جو برڈز ہوتے ہیں وہ لاکھوں میل یا ہزاروں میل سفر کر کے وہ دوسرے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہ وہاں پہ ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ بیئریبل نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے نارمل ٹمپریچر کی طرف مائیگریٹ کر جاتے ہیں. زون ڈھونڈتے ہیں جہاں پر ایک مناسب اور بہتر ٹمپریچر اور بہتر طریقے سے رہا جا سکے. چونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان سب سے زیادہ دنیا میں جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اب اس سے مزید یہ بھی خطرات ہوتے ہیں کہ جو ہم موسٹلی دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر تباہ کن سیلابوں نے جو ہے وہ پاکستان میں کئی لوگوں کو بے گھر کیا, کئی لوگوں کی جو ہے وہ جانیں چلی گئیں. تو یہ گلیشیئرز پگھلنے سے پھر سیلاب آنے سے اور یہ ساری وجوہات کلائمیٹ چینج سے ہی ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ ٹمپریچر ہماری جو ارتھ کا ٹمپریچر ہے نا وہ بڑھ گیا ہوا ہے. تو جیسے ٹمپریچر جب بڑھے گا تو جو ہمارے گلیشیئرز کی جو برف ہے وہ میلٹ ہوگی اور وہ جب گلیشیئرز ہمارے میلٹ ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ کے فلڈنگ ہوگی, آپ کے جو دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیلاب آئے گا. دوسرا اس کا جو میجر ایفیکٹ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جب ٹمپریچر بڑھتا ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا جو رین پیٹرن ہے, جو بارشوں کا جو ہے پیٹرن وہ چینج ہو گیا. اس کو ہم بولتے ہیں ایریٹک رین فال پیٹرن جو ہے نا وہ اب ہو گیا. ایریٹک رین فال پیٹرن یہ ہے کہ جب ہمیں رین فال کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی اور جب نہیں ضرورت ہوتی تب بارش ہوتی ہے. اس سے یہ اور دوسرا جو ہے ابھی ریسنٹلی پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی بھی جو ابھی بارشیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں اس میں کلاؤڈ برسٹنگ کا ایک فینامنا ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے ایریے میں وہ جو کلاؤڈ ہوتا ہے وہ برسٹ کرتا ہے اور وہ بادل پھٹنے کو جس سادہ الفاظ میں اگر یہ بھی بالکل ظاہری سی بات ہے چونکہ جو ناظرین ہیں وہ اس چیز کو بہتر انداز میں جان سکیں کہ موسٹلی ہم یہ تھرو میڈیا سوشل میڈیا یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ بادل پھٹ گئے. تو بادل پھٹنے سے بھی ہم وہاں پر ایک پانی کی طغیانی قسم کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو بھی تھوڑا سا سادہ الفاظ میں بتائیں تاکہ دیکھنے والے جو ہے اس چیز کو سمجھ سکیں. جی وہ کلاؤڈ برسٹنگ یہی ہے کہ وہ ایک سرٹن جو ایک اسپیسیفک ایریا ہے وہاں پہ بے تحاشا بارش ہوتی ہے ود ان اے فیو ٹائمز. بہت شارٹ پیریڈ میں وہ جتنا بھی آپ کا بارش کا پانی ہوتا ہے بادلوں میں وہ سارے کا سارا وہاں پہ برس جاتا ہے. تو اس سے بھی جو ہے وہ اس ایریے میں جو ہے سیلابی صورتحال پیش آتی ہے. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب بھی بڑھ رہے ہیں, سیلابوں کا بھی خطرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے انسانی جو لائف ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. اس میں ہمارے لائف سٹاک جو ہے جانور وہ بھی بہہ جاتے ہیں, گھروں کو نقصان ہوتا ہے اور ہماری فصلیں بھی تباہ ہوتی ہیں. تو یہ جو جتنا بھی ہم نے آپ کو بتایا ٹیمپریچر کا بڑھنا, ایریٹک رین فال, یہ کلاؤڈ برسٹنگ, اور تیسرا جو اس کا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ ہے ڈراؤٹ. کہ بعض ایریا ایسے ہیں کہ جہاں پہ بارش ہوتی نہیں ہے, وہ سپیل جو ہے وہ ڈرائی سپیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے.
ابھی آپ دیکھیں کہ پیچھے جب یہ ہمارا ویٹ کا سیزن گزرا ہے تو آلموسٹ جو ہمارا جو مونسون جو ہے وہ جولائی اگست اور سپٹمبر میں تھوڑی سی بارشیں ہوتی ہیں، اور اس کے آن ورڈ جو ہے اکتوبر سے لے کے ٹل فیب تک کوئی بارش نہیں ہوئی. تو جو ہمارے برانی علاقے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. وہاں پہ ہماری جو گندم کی پیداوار ہے یا گندم کی جو فصل ہے وہ بالکل ہی برانی میں نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پہ ڈراؤٹ کا جو سپیل تھا وہ پرلونگ کر گیا تھا. وہاں پہ بڑی دیر تک بارش نہیں ہوئی، وہاں پہ زمین کے اندر نمی نہیں تھی، اور چونکہ برانی ایریا جتنے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے بارش پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہماری جو ہے نا وہ فصلوں کی پیداوار جو ہے اور اگاؤ جو ہے وہ بالکل. یہ ماضی کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور اب کے ٹائم میں بھی یہ دیکھنے کو ملے کہ بارانی ہمارے جتنے بھی رقبے تھے یا علاقے تھے وہاں پر فصل کی پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کلائمیٹ چینج، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بارشوں کے سپیل ہوتے ہیں یا جو ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جو ان کا ایک اسکیجول ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ایک فصل جس کو ٹائملی جو ہے وہ ایک بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس ٹائم پر وہ بارش نہیں ہوتی تو پھر وہ فصل جو ہے وہ اس طرح اپنی ایک قسم کی جو ہے وہ پیداواری صلاحیت کو نہیں بڑھا پاتی. اب یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ بنتی ہیں، یا پھر کلائمیٹ چینج کے بعد جن کے جو ہے وہ اثرات آتے ہیں. آخری چیز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ میں ایک انفرادی طور پر جو ہے وہ کیسے اس چیز کو بہتر بنا سکتا ہوں، کلائمیٹ چینج میں بہتری لانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، انڈیویجول ایک فرد جو ہے وہ اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. کلائمیٹ چینج کو جو آپ نے اس کو جو افیکٹس ہیں اس کو منیمائز کرنے کے لیے ہمیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایز اے کلائمیٹ ایکسپرٹ، ہمیں اپنے بیہیویئر کے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اپنے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی جو مین وجوہات ہیں اس پہ تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے. یہ سموک کا ایشو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہمیں 3 سے 4 دو تین ماہ جو ہے اس کا فیس کرنا پڑتا ہے. یہ سموک کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کاربن امیشنز ہوتی ہیں، جو وہیکلز جو ٹرانسپورٹ سے دھواں نکلتا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے. اور جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس سے ہمارے جو میتھین امیشنز ہوتی ہے، جو ہمارے رائس کے فیلڈز ہیں، پیڈی فیلڈز ہیں، وہاں سے میتھین امیشنز ہوتی ہے، میتھین گیس نکلتی ہے. اور جو ہمارا یوریا فرٹیلائزر جو ہے یہ یوز ہوتا ہے ایگریکلچر میں، اس سے ایک پوٹنٹ گرین ہاؤس گیس نائٹرس آکسائڈ خارج ہوتی ہے. تو یہ جو جتنی بھی انہیں ہم بولتے ہیں گرین ہاؤس گیسز، یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ آپ کو پتہ ہے گلوبل وارمنگ جو ایک فینامنا ہے، یہ ہمارے جو ایٹماسفیئر ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر جا کے یہ ایک تہہ بنا لیتی ہیں. اوپر بلکہ اوزون کی ہمارے اوپر جو ایک تہہ بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نیچرل ایک فینامنا ہے کہ اوزون کی ایک تہہ پائی جاتی ہے. اور یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہماری زمین سے خارج ہو رہی ہیں یہ اس اوزون کی جو لیئر ہے اس کو تھن کر دیتی ہیں، بریک کر دیتی ہیں، اس کو عام لفظوں میں اگر ہم کہیں تو اس کو کمزور کرتی ہیں. اور وہاں سے جو سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں یا جو انفرا ریڈ ریڈیشنز ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں. اب وہ اوپر سے سورج سے تو ان کا زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے اور وہ نیچے ایٹماسفیئر میں آ جاتی ہیں ہمارے، لیکن وہ واپس نہیں جا سکتی. وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ہمارا ایٹماسفیئر ہے اس کے ساتھ ایک تہہ بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے. وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ ریڈیشنز ہوتی ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، وہ اس کی تہہ بن جاتی ہے. اور پھر ہمارا جو زمینی ٹمپریچر ہے، جو ہمارا انوائرمنٹ کا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں گرین ہاؤس گیسز کی جو امیشن ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہیے. اور دوسرا اس کا کہ ہم اپنا ہمارا جو پلانٹیشن ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پلانٹیشن کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پلانٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے CO2 اور دوسری جو گیسز ہیں ان کو ابزارب کرتے ہیں. اس سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ کول رہتا ہے، صحیح رہتا ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ پلانٹیشن کی طرف جائے, زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. انفارچونیٹلی ایک چیز ہمیں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اگر دیہی علاقے ہیں, اگر دیہات بھی ہیں, تو وہاں پر بھی جو فصل کی جگہیں تھیں یا درختوں کی جگہیں تھیں جہاں پر درخت لگے ہوئے تھے, ان کو کاٹ کر جو ہے وہ اب ان کو کمرشل کیا جا رہا ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کلائمیٹ کو مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف لے کر جا سکتا ہے, یا مزید ٹمپریچر اس سے بڑھ سکتا ہے, مزید حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اگر پلانٹیشن کی طرف لوگ نہیں جاتے, اگر گھروں میں جو ہے وہ درخت نہیں لگائے جاتے, اگر جو خالی جگہیں پڑی ہیں وہاں پر نہیں لگائے جاتے. اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ پلانٹیشن پر زیادہ توجہ دی جائے اور ایسی گیسز کا اخراج کم سے کم کیا جائے جو اوزون لیئر کو ڈیمیج کرتی ہیں یا ٹمپریچر میں تبدیلی کا ایک بڑی جو ہے وہ وجہ بنتی ہے. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جو یہاں پر ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو یہاں پر نئے سیڈز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, جو نئی پروڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ان پر جو ہے وہ بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اویئرنیس جو ہے وہ فارمرز تک پہنچانا, کسان تک پہنچانا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ سادہ لوگ کسان کو آج کے ٹائم میں کلائمیٹ چینج کے بعد جو ہے وہ موجودہ موسم کے مطابق فصل کی کاشت کرنا, پھر ساری چیزیں دیکھنا, پھر جہاں پر نئی طرح کی بیماریاں آ گئی ہیں ان سے ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور تبھی وہ چیزیں جان پائے گا, سمجھ پائے گا, ان کو ہینڈل کر سکے گا جب اس کے پاس اس کی پوری انفارمیشن ہوگی. اب انفارمیشن پہنچانے کے لیے ایوب ریسرچ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اسی چیز پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ محمد اسحاق لاشاری صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. اسحاق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آج کے اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں کیسے جو ہے انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. اگر ہم ڈیفرنٹ کمپینز کی بات کریں, اگر ہم یہ بات کریں کہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوتا ہے اور اب اسے آپ نے فیلڈ میں اپلائی کرنا ہے, آپ نے اسے کسان تک پہنچانا ہے, تو کس طریقے سے جو ہے وہ ساری یہ چیزیں کمپین, اویئرنیس کمپینز یہ لے کر چل رہی ہیں؟ ہاں, آج کے جس طرح آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا کا دور بھی چل رہا ہے اور ساتھ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو ہم ساتھ چلا کے جو یوزری ترقیاتی ادارہ فیصل آباد ہے, اس کے مختلف شعبہ جات ہیں, جو نئی ورائٹیز ایوالو ہوتی ہیں, ان کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, جدید مشینری, حکومتی منصوبہ جات جو کاشتکار کی فلاح کے لیے شروع کیے جاتے ہیں, تو اس کے لیے ہم الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. جو ذریعے کانفرنس ہوتی ہے, ورکشاپ ہوتی ہے یا سیمینار ہوتا ہے, فارمر ڈے ہوتے ہیں, اس کی بھی ہم کوریج کرتے ہیں. تو ہم اس کا ایک سرکاری پریس ریلیز تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو جاری کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ہمارے سائنٹسٹ ہیں ان کے ہم انٹرویوز کراتے ہیں. جو پروگریسو فارمرز ہیں ان کے بھی ہم انٹرویوز ریڈیو کے ذریعے, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, تو وہ بھی کاشتکاروں تک پہنچاتے ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں, یعنی ان پلیٹ فارمز کا یوز کرتے ہیں آپ تاکہ کسان تک جو ہے وہ سائنٹسٹ کی آواز, بات جا پہنچے. اچھا, اس کے ساتھ بھی ہم یہ بھی موسٹلی دیکھتے ہیں کہ کافی ساری ایسی کراپس ہوتی ہیں جن کی انفارمیشن جو ہے وہ کسان تک ٹائملی پہنچانا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس سے حوالے سے جو ہے وہ کوئی خاص کمپینز آپ کی طرف سے لانچ کی جاتی ہیں, جیسے آپ فیلڈ میں جا کر جو ہے, جس طرح ہم گاؤں کی اگر بات کریں تو وہاں پر آپ لوگ جس طرح ہیں فارمرز, ان کو انوائٹ کرتے ہیں ایک جگہ پر, اور اس طرح کی کوئی کمپینز لانچ کی جاتی ہیں؟ اس کے لیے جو ہمارا ایکسٹینشن کا شعبہ ہے, شعبہ زراعت توسیع, تو ان کے فارمر ڈیز ہوتے ہیں, تو اس کو بھی ہم جا کے میڈیا کی کوریج, تو وہاں پہ جو لوکل الیکٹرانک میڈیا ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, تو ان کے تھرو ہم وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس کی بھی جتنی معلومات ہیں, ہیٹ ویو آ رہی ہے یا سردی کا سخت موسم آ رہا ہے یا پانی کے شارٹیج کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجیز ہیں, وہ بھی ہم کاشتکار کے دہلیز تک پہنچاتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارا شعبہ ہے, اس میں ہمارے پاس ایک اسٹوڈیو ہے ریکارڈنگ کا, جس میں ہم ذریعہ ٹاکس, ذریعہ سائنسدانوں کی وہ ہم ریکارڈ کر کے تمام ریڈیو اسٹیشن سے ہم پہنچاتے ہیں. اسلام آباد کا زرخیز پاکستان ہے, فیصل آباد کا ساندل دھرتی ہے, اس طرح ملتان کا اتم کھیتی ہے, لاہور کے 2 ذریعہ پروگرام ہیں جن میں جتھے تیرے حل وقت دے, اس کا بھی ساتھ استعمال جاری ہے. آج کل کاشتکاروں نے اپنے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں, ذریعہ سائنسدانوں نے بنائے ہوئے ہیں, اس میں بھی ڈیلی بیس پہ ہم اپڈیٹ کہ آج فلاں فصل کی یہ دیکھ بھال کرنی ہے یا اس ورائٹی کا انتخاب کرنا ہے. اسی طرح جب کپاس کا موسم آتا ہے ہم ہفتہ کپاس مناتے ہیں.
इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के थ्रू। जब धान का मौसम है तो धान की हम कैंपेन चलाते हैं, अगर शुगर केन का है तो उसके हवाले से तमाम मालूमात। यानी हर किस्म की कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं ताकि जो किसान है उस तक एक दुरुस्त राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। ज़ाहिर सी बात है कि जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो रहे होते हैं, जो नए सीड्स तैयार हो रहे होते हैं, जो आगे किसान तक पहुँचाने होते हैं, उसकी भी प्रॉपर और बेहतर अवेयरनेस किसान तक पहुँचाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन को, किस तरह से नई सीड्स की इन्फॉर्मेशन को किसान तक जो है वो पहुँचाया जाता है ताकि प्रोग्रेस में बेहतरी लाई जा सके। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक माजी के अंदर भी और अब के हालात में भी ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि दालें जो अमूमन तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, उसकी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और उसकी फिर इंपोर्ट बढ़ने के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में ऐसा रेवेन्यू होता है जो पाकिस्तान से जो है वो बाहर के ममालिक में जा रहा होता है, जिनसे हम ख़रीद रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इस चीज़ में फिर वजूहात क्या हैं, क्योंकि हमारे पास एक ज़रूरी मुल्क है, हमारे पास उतने वसाइल हैं कि हम बेहतर अंदाज में जो है वो किसी भी फसल की काश्तकारी कर सकते हैं। लेकिन अगर दालें पाकिस्तान में नहीं जो है वो उनकी काश्तकारी हो रही या उनको नहीं जो है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया जा रहा, तो इसकी वजह क्या है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अमल किया जाए तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमारे साथ डॉक्टर खालिद हुसैन मौजूद हैं, चीफ साइंटिस्ट शोबा दालें हैं अयूब रिसर्च में। इनसे हम बातचीत करके ये जानेंगे कि ये मसला जो है वो क्यों आखिरकार जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और माजी के अंदर भी और अब के टाइम में भी जो दालों की इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, इनकी क्या वजूहत है। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला क्वेश्चन ही आपसे इसी बारे में करना चाहूँगा कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और ज़राई मुल्क में ये है कि हमारे पास जो है वो 4 मौसम हैं, अल्लाह की तमाम रहमतें हैं, हम बेहतर अंदाज में जो है वो काश्तकारी भी कर सकते हैं। दालें सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल के बाद इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, इसकी वजूहात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपका जो सवाल है बहुत अहम है, चूँकि पाकिस्तानी कौम 4 किस्म की दालें जो है वो बड़ी रग़बत से खाती है, जिसमें दाल चना है, दाल मसूर है, दाल माश है और दाल मूंग है। अगर हम बात करें दाल चने की तो इसमें हमारी जो ज़रूरत है वो 7 लाख टन की है और हम इस वक्त जो है 2.5 से 3 लाख टन तक ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी जो 4 लाख टन है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। एक वक्त ऐसा भी था, ये तकरीबन 2011-12 का टाइम था जब हमने 7 लाख टन चना प्रोड्यूस किया था और हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ा था। उसमें जब हमने स्टडी किया तो वो ये था कि उस वक्त नवंबर और दिसंबर में हमें एक बारिश मिली थी। चूँकि हमारा 90% जो एरिया है वो रेन फेड लगता है, थल के अंदर बारानी चना लगता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का रुझान चेंज हुआ है और अभी पहली बारिश जो है वो मार्च में आके मिलती है। तो ये जो गैप होता है इसकी वजह से हमारा जो चना है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी पैदावार कम रहती है। तो अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं इरिगेटेड या आपाश चने की तरफ और उसकी टेक्नोलॉजी भी हमने बना ली है। हमने बाहर से भी जर्म प्लान जो है वो लेके आ रहे हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी हमने बना ली है। तो अभी हम 25 से 30 मन फ़ी एकड़ पैदावार जो लेने वाली टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ जो इकसाम है वो बना ली हैं और इन फ्यूचर हम होपफुल हैं कि हम चने में जो है वो ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे। अच्छा, चने का तो ये है कि वो चूँकि अभी हमने इससे कबल जो ब्रेक की उसमें हमने यही बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारानी रकबे हैं वहाँ पर फसल की पैदावार जो है वो कम हो रही है। चलें, वहाँ से हम दाल चना जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो दालें हैं इनको प्रोड्यूस करने के हवाले से क्या किया जा सकता है? इसी तरह जो मूंग है, मूंग की जो है हमारी ज़रूरत जो है वो तकरीबन 1,80,000 टन है और हम इस वक्त जो है वो तकरीबन 1,30,000 से 1,40,000 टन ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और थोड़ा सा शार्ट फॉल है। ये 21-22 से एक ऐसा साल था जिसमें 2,40,000 टन भी हमने प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ये है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें चूँकि ख़रीफ के अंदर जो है ये हम काटन के साथ जो है इसका कंपटीशन होता है, वो भी आपाश लगती है और मूंग भी आपाश लगती है। तो इसमें चूँकि गवर्नमेंट का फोकस काटन पे रहता है,
اس لیے جو ہے اس میں اس کی جو ہے ایریا کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار کم آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے وہ ذمہ دار کی فیور میں ہوں اور اس کی جو ہے اس کے حساب سے بنائی جائیں تو ہم اس میں آرام سے خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ باقی جو مسور اور ماش دو ایسی فصلیں ہیں جن کی ہمیں جو ہے جیسے مسور 1 لاکھ 1.5 لاکھ ٹن تک ہماری ضرورت ہے اور ہم اس میں بہت کم ایریا اور پروڈکشن ہے، اور ماش بھی ہماری 1 لاکھ ٹن ضرورت ہے اور اس میں بھی ہمیں بہت کم جو ہے ایریا اور پروڈکشن ہے۔ تو اس کے لیے بلوچستان کے جو علاقے ہیں خضدار اور اس طرح کے بہت سے علاقے جو ماش کے لیے بہت سوٹیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسور کے لیے، تو ہم ان کے لیے ہمارے پاس سیڈ ہے، ہمارے پاس ورائٹیز ہیں اور یہ سیڈ ہم بلوچستان کے ذمہ داروں کو پہنچا رہے ہیں تاکہ وہاں ایریا بڑھے اور اس طرح جو ہے ہماری جو دالوں کی کمی خصوصاً مسور اور ماش ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ دالوں کی کمی اس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں پر عمل کر کے جو ہے وہ دالوں کی کمی سے کہ یہ ایک بڑی امپورٹ جو ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت خوراک کے حوالے سے وہ جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ اچھا، میں خاص طور پر یہ چیز اپنے ناظرین کے سامنے ڈاکٹر صاحب کی زبانی ضرور رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہماری نالج میں یہ چیز ہونی چاہیے، خاص طور پر کسان بھائی جو ہیں، کیونکہ دالیں ایک ایسی چیز ہیں جو پروفٹ دیتی ہیں کسان کو۔ اگر وہ کاشت کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ لاس کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ پراپر طریقے سے اس کو ویل ٹریٹ کریں۔ جو سائنٹسٹ ہیں ان کے پاس آئیں، آپ مشورہ لیں، جو سیڈ آپ یوز کر رہے ہیں، جو بیج آپ یوز کر رہے ہیں، وہ ایسا ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سرٹیفائڈ بیج ہے۔ کسی تھرڈ پارٹی سے جب آپ بیج کی خریداری کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں اس بات کی طرف بڑھوں گا کہ ایک آئیڈیا ہمیں دیں کہ تقریباً اتنے جو ہے وہ امپورٹ ہم دالیں باہر سے کرتے ہیں سالانہ، اتنی رقم جو ہے وہ ہماری صرف 1 سال کے اندر جو ہے وہ دالوں کی امپورٹ میں چلی جاتی ہے۔ دیکھیں جی کہ یہ 16 لاکھ ٹن جو ہے ہمیں دالوں کی پوری جو ضرورت ہے تقریباً 1.5 ملین ٹن ضرورت ہے، اور ہم جو ہے تقریباً 7-8 لاکھ ٹن جو ہے وہ خود پروڈیوس کر رہے ہیں، اور تقریباً 6-7 لاکھ ٹن کا ہمارا خسارہ ہے۔ اس میں زیادہ تر تو مسور ماش کا ہے اور کسی حد تک جو ہے وہ چنے اور ابھی جو ہے کسی حد تک تھوڑا بہت مونگ کا بھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب ہم ذمہ داروں میں جو ہے پچھلے 2 سال سے جو اس میں دالوں کے حوالے سے ذمہ داروں میں بہت اویئرنیس آ رہی ہے، اور ہماری بھی ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہمارے جو سیشن ہوتے ہیں، فارمر ڈیز ہوتے ہیں، اس میں ہم یہی ذمہ دار کو بتا رہے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ اور جدید جو سفارشات ہیں اس پر عمل کریں، جدید جو ورائٹی ہے اس کا سیڈ تصدیق شدہ استعمال کریں، 1 بوری فاسفیٹ فرٹیلائزر کو یوز کریں، اور جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے حشرات ہیں، نقصان دہ کیڑے ہیں، ان کا مناسب تدارک کریں، اور ذمہ داروں کو اگر مارکیٹ جو ہے وہ اچھی ملے، اور اس کے لیے بھی کچھ انٹرونشنز ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جیسے سٹوریج فیسیلیٹیز ہے اور اسی طرح جو مارکیٹ کو ایڈریس کرنے والی چیزیں اگر ہم وہ ذمہ دار کے حق میں بنا لیں تو میرا نہیں خیال کہ ذمہ دار جو ہے دالوں کی طرف آ کر ہمارا جو امپورٹ بل ہے اسے کم کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک کسان جب دالوں کی کاشتکاری کی طرف جائے گا، جب دالوں کی پروڈکشن کی طرف جائے گا، تو بہت سارا ریونیو جو اس وقت پاکستان سے دوسرے ممالک میں جا رہا ہے امپورٹ کی مد میں وہ کم ہو سکے گا، لیکن اس کے لیے کسانوں کو اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو سائنٹسٹ یہاں پر ماہر سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آ کر ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب بھی وہ کاشتکاری کر رہے ہوں، جب بھی وہ جو ہے وہ بیج خرید رہے ہوں، تو ان کے پاس ایک پراپر پلان ہو اور پورا جو ہے اس میں سائنٹسٹ ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان کا مشورہ شامل ہو، تاکہ بیج بھی اچھا ہو، سرٹیفائڈ ہو، ان کو طریقہ کار بھی سارا معلوم ہو کہ کیسے اگر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لڑنا ہے، کمپیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہو، تبھی جو ہے وہ فصل کے ایک بہتر آؤٹ کم جو ہے وہ ان کو مل سکیں گے، اور امپورٹ جس پر بڑا پیمانے میں ہم خطیر رقم جو ہے وہ ڈالرز کی صورت میں باہر کے ممالک کو بھیجتے ہیں وہ کنٹرول ہوگی۔ مزید بھی آگے جانیں گے، آگے بڑھیں گے، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کاٹن کی ہر سال جو پروڈکشن ایک کم ہو رہی تھی اور اس کی وجوہات ہم نے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاٹن کی جو ضرورت ہے وہ پاکستان کیسے اپنی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، اپنے اتنے وسائل ہیں کہ ہم جو ہے یہ ساری چیزیں اپنے ملک سے ہی پروڈیوس کر سکتے ہیں، پھر کیوں اتنی بڑی تعداد میں ہمیں جو ہے وہ کاٹن باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ اسی چیز پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جہاں زیب صاحب موجود ہیں، پرنسپل سائنٹسٹ کاٹن ہیں ایوب ریسرچ سینٹر میں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں
کریں گے کہ وجوہات کیا ہے. یہ سارے اس سینیریو پر ساری اس مسئلے پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت دینے کا. فرسٹ آف آل میں جاننا چاہوں گا کہ ایک زرعی ملک ہے پاکستان, اور زرعی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالات سچویشن یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کی جو کاٹن ہے وہ بھی باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے. سب سے پہلے تو وجوہات کی طرف آئیں, کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ کاٹن کا, کپاس کا بڑا ٹرینڈ تھا جو اب بالکل نہیں ہے. یہ کیا ہوا اس دوران, کیا وجوہات بنی کہ بالکل جو ہے یہ ایک کولیب کی طرف چلی گئی کاٹن؟ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا جا رہا ہے, اور پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہوئے ہیں. جس طرح کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہوئے, اس طرح کاٹن بھی جو ہے وہ ایک لیونگ تھنگ ہے جو کہ اس کاٹن جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئی ہے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو کلائمیٹ چینج ہی وجہ نہیں ہے, ظاہر ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کئی اور فیکٹر جنم لیتے ہیں, جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسری فصلات کی طرف بھی چلے گئے, جیسے کچھ لوگ مکئی کی طرف چلے گئے, شوگر کین کی طرف چلے گئے, رائس کی طرف چلے گئے, اور اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا, ایریا کم ہوتا گیا, اور ظاہر پروڈکشن بھی کم ہوتی گئی, اور پھر ہمیں مجبوراً کاٹن جو ہے باہر سے منگانی پڑی. تو اس میں پہلے تو ایک فیکٹر جو میں نے بتایا پہلے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا فیکٹر, اور کلائمیٹ چینج سے پیسٹ پریشر بھی زیادہ ہوا, اور فصل کو بہت سارے جو چیلنجز, جیسے اب یکدم پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیمپریچر جو ہے 47-48 تک چلا گیا. تو جب 47-48 تک چلا جاتا ہے ٹیمپریچر, تو پھر جب انسان باہر نکلتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ بھی میں کوئی نہ کوئی پروٹیکٹیو میجر کروں اور باہر جاؤں, تو پلانٹ تو فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو جب وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں ظاہر ان پہ امپیکٹ آتا ہے, اور اس سے ہی ان کا پھل گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس تناظر میں گورنمنٹ نے اس دفعہ ایک کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے اور اس کی پروڈکشن کو ڈکلائن کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف دی پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا, جس میں 10 لاکھ ایکڑ کا ٹارگٹ رکھا گیا کہ جس میں ارلی کاٹن لگائی جائے. یعنی ارلی کاٹن مینز کہ سیزن سے ہٹ کے, کیونکہ ایک تو وہ پروڈکشن ہوتی ہے جو سیزن میں ہر سال, جس طرح ہم کہہ لیں کہ گندم کا ایک سیزن ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر فصلوں کا ایک سیزن ہے, اب اس کاٹن کو جو ہے وہ سیزن سے ہٹ کر جو ہے وہ کاشت کیا جا رہا ہے. جی اس طرح ہے کہ اس میں کاٹن جو ہے ایک, ہم اس کو ایک درخت بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کے مختلف سیزن ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ جو گندم کے بعد لگتی ہے, ایک ہے درمیانے سیزن میں جو کہ کنولا وغیرہ کے بعد لگتی ہے, اور ایک ہے ارلی کاٹن جو رقبہ آلو سے خالی ہوتا ہے یا لوگوں نے خالی چھوڑا ہوتا ہے, اس پہ ارلی کاٹن لگتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ نے جو کمپین چلائی تھی کہ ارلی کاٹن میں پروڈکشن ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں 50 سے 60 من جو ہے نا عام جو کاشتکار ہے بڑے اچھے طریقے سے پیداوار لے سکتا ہے, اور اگر وہ پیداوار لے لیتا ہے تو اس میں اس کا خرچہ کم ہے. اب دیکھیں نا اس وقت پانی کی ضروریات پودے کاٹن کی اتنی نہیں ہے جو ارلی کاٹن کی, جو سیزنل کاٹن اب لگ رہی ہے. یعنی گورنمنٹ کی کمپین کے مطابق ابھی تقریباً 35 لاکھ ایکڑ کا ٹارگٹ تھا, وہ تقریباً پہنچنے والا ہے اپنے, یعنی گورنمنٹ کی کمپین کی وجہ سے ارلی کاٹن بھی پروموٹ ہو رہی ہے اور سیزنل کاٹن بھی. ارلی کاٹن میں یہ ہے کہ 8 لاکھ جو 10 لاکھ ایکڑ کا ٹارگٹ تھا وہ بھی تقریباً قریب پہنچا, اور اس سے اس وقت جو کرنٹ پوزیشن اب آپ دیکھ سکتے ہیں, کاٹن آپ کے سامنے ہے, اس وقت اس کو کسی قسم کے پیسٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ ویدر اس کا آئیڈیل تھا, اس کو ٹائم ملا, اور اس وقت تقریباً 25 سے 30 ٹینڈے تیار ہیں, اور اس سے ابھی بھی تقریباً جون کے اینڈ پہ اور جولائی کے سٹارٹ میں اس کی پکنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. اور اسے بالکل یہ چیز اس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر اب جو یہ کاٹن ارلی کاٹن کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے, یہاں پر فیلڈ میں جو ارلی کاٹن لگی ہوئی ہے یہ بالکل ہیلدی ہے, کسی قسم کا ہم جو ہے وہ اس پر حشرات کا, کیڑوں کا جو ہے وہ اٹیک نہیں دیکھ پا رہے ہیں, جس کی شکایت جو ہے وہ ماضی میں کسان کرتے رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ٹائم میں بہت زیادہ پروڈکشن تھی, پھر آہستہ آہستہ گرتی جو ہے وہ بالکل گر گئی, اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا کوئی ایسے حشرات نے کوئی اٹیک کیا؟ ایک تو کلائمیٹ چینج بھی مسئلہ تھا جس طرح آپ نے بیان کیا, کیا کلائمیٹ چینج سے ہٹ کر بھی کوئی اس طرح کا تھا کہ کوئی ایسے حشرات آ گئے, کوئی ایسی بیماریاں آ گئیں جن کی بیک وقت تشخیص نہ ہو سکی, ان کا علاج نہ ڈھونڈا جا سکا, اور یہ چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف؟ ایز سچ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی اور فیکٹر تھے, کیونکہ یہ اس میں بایوٹک فیکٹر ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے جیسے کہ جب پریویسلی جب ہم بات کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج ہے, تو کلائمیٹ چینج ایک چیز نہیں ہے,
کلائمیٹ چینج سے دوسری چینجز بھی آتی ہیں، جیسے یکدم بارش ہوتی ہے تو اس سے کیا امپیکٹ آتا ہے کہ انسیکٹ پیسٹ کا پریشر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ انسیکٹ یہ پچھلے جو تھی وہ ایک ڈٹرمنٹ قسم کا ویدر تھا، یعنی ایک طرح کا ویدر تھا، یعنی کہ ہمیں آئیڈیا ہوتا تھا جون میں ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو اس کے حساب سے. اب یہ ہے کہ سڈن چینجز آتی ہیں، مطلب یکدم ژالہ باری ہو گئی، یکدم بہت زیادہ بارش ہو گئی، کسی ایک علاقے میں بہت زیادہ پرابلم آ گئی، ہیل اسٹارم آ گیا، یعنی اس طرح کی جو پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس کو ایکلیمیٹائز، کیونکہ فارمر اتنا ویل اویئر نہیں ہے. گورنمنٹ اپنی پالیسی کے لحاظ سے کام کرتی ہے اور فارمر کو یہ تربیتی ہم پروگرام بھی دیتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ فوری ریڈی نہیں ہوتے. تو ایکچولی یہ نہیں ہے کہ وہ حشرات آ جاتے ہیں، ایکچولی کلائمیٹ کی وجہ سے بھی کچھ جو چیزیں کہ ان کی جو جیسے اب سفید مکھی اور گلابی سنڈی دو ایسے کیڑے ہیں جو کہ کاٹن کے لیے بہت زیادہ مسائل نقصان دہ، اور یہی کیڑے جو ہے نا اس موسم میں آتے ہیں جب زیادہ نمی ہوتی ہے، تو یہ دونوں کیڑے جو ہے نا بیک وقت حملہ کرتے ہیں، اور اس حملے کی وجہ سے ہمیں کافی سارا نقصان ہوتا ہے. اور کسان جو ہے وہ سپرے کرتا ہے، تو مثال کے طور پر اگر اس نے سپرے کر بھی دیا تو آگے جب مانسون کا سیزن آئے گا تو وہ ابھی سپرے کرے گا تو پتہ نہیں انپریڈکٹیبل ویدر کیسے بارش ہو جاتی ہے، اس کی ساری سپرے ضائع ہو جاتی ہے. جی ساری سی باتیں وہ چیزیں تھیں جو ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم سے بیان کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ماضی کے اندر جو ہے وہ کپاس کی ایک فصل جو تھی وہ کم ہوئی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کلائمیٹ چینج، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، پہلی بریکس میں بھی جس پر ہم نے بات کی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ فصلیں متاثر ہوئیں، انسان متاثر ہوئے، پورا انوائرمنٹ متاثر ہوا. اور وہیں پر پاکستان میں یہ جو کپاس کی فصل ہے اس میں بھی جو ڈکلائن آیا، اس کی بھی جو گروتھ میں، اس کی جو پروڈکشن میں ڈکلائن آیا، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہی تھا. امید یہی کی جاتی ہے کہ ہر شخص جو ہے انفرادی طور پر اس میں حصہ ڈالے گا، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجوہات بھی پہلی بریک میں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں کہ ایسی گیسز جو خارج ہو رہی ہیں جو ہماری اوزون لیئر کو ڈیمیج کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں روزانہ کی بنیاد پر ظاہر سی بات ہے درختوں کو ختم کیا جا رہا ہے، جو ایک ایگریکلچر کے لیے لینڈ تھی اس کو جو ہے وہ کمرشل کیا جا رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا بھی جو سارا اس وقت سینیریو بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان بہت زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ اپنے ماحول کو جو ہے وہ صاف ستھرا بنا سکیں، بہتر بنا سکیں. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم شام اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.